بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امپروو یور ایمان میں انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے کہ عام طور پر لوگ جن چیزوں کو نیکی سمجھتے ہیں تو وہ نیکی ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں کیا ہے نیکی. انشاءاللہ اس پر آج ہم روشنی ڈالیں گے اور اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے ذریعے ہم اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کریں گے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین. تو آئیے سنتے ہیں کہ وہ کون سی آیت ہے. وہ ہے آیت سورہ بقرہ کی 177. سورۃ البقرہ آیت نمبر 177. آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو آیت نمبر 177 ہے سورہ بقرہ کی، اس کو کہتے ہیں آیت بر. آیت بر یعنی نیکی. بر یعنی نیکی. ٹھیک ہے. ہاں، با اور را پہ شدہ آئے گا. با اور را پہ شدہ آئے گا. بر. ٹھیک ہے. ہاں، بر. آپ یہ دیکھیے کہ میں اور آپ آیتیں کو سمجھنے کے بعد چیک کریں اپنے آپ کو کہ کیا واقعی میں نیکوکاروں میں سے ہوں، یا میں یہ نیکی کا کام کرتی ہوں، یا آپ کو دین کا ان شارٹ کسی کو ڈیفینیشن اگر دینا ہے. ایک آیت آئی تھی، یاد ہے اس دن، کہ کسی کو دعوت دینی ہے تو آپ ایک دم کامن ٹاپک پہ بات کریے. وہ سب کامن ٹاپک تھا، جو ایمان والے ہیں وہ بھی اور جو ایمان والے نہیں ہیں وہ بھی. پھر اس کے بعد انسان کو ایمان میں، وہ آیت کے بعد اللہ کے حکم سے کسی نے غور و فکر کیا، ایمان میں داخل ہو گیا، پھر یہ بھی ایک کامن ٹاپک ہے، اس پر بات کری جائے. آپ اس پر بات کریں گے نا تو اس کو لگے گا، کیونکہ دیکھیے یہ چیزیں ایسی ہیں نا، انسانیت کو پسند آتی ہے ایسا کرنے کو. اور ایمان کا لیول بھی اسی سے چیک کیا جاتا ہے کہ میرے اندر نیکی کرنے کا کتنا جذبہ ہے، یا میں جو کام کر رہی ہوں وہ نیکی کے لیول پہ ہے یا نہیں. کسی کو آپ نے دعوت دی اور وہ آ گیا تو آپ اس کو دوسرے مسئلے مسائل لے کے کہ دیکھو اسلام میں نیل پالش لگانا حرام ہے، اسلام میں تم ایسے نیلس نہیں بڑھا سکتے، اسلام میں تم بغیر ایسا برقعے کے باہر نہیں نکل سکتے. یہ بیکار کے ٹاپک پہ بات کرنے سے اچھا ہے کہ اس کو یہ باتیں آپ سکھائیے اور سمجھائیے، تاکہ اس کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہو، اس کے اندر دین اسلام کو لے کر محبت پیدا ہو. تو دیکھتے ہیں آیت بر کہ اللہ کی نظر میں اصل نیکی کیا ہے اور آپ کا اور میرا ایک لیول نیکی کا ہے. دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیس البر، نہیں ہے نیکی اس بات میں کہ تولوا وجوہکم قبلۃ المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم پلٹا لو تمہارے چہروں کو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ پھر چلیے دوسرے سپارے کے شروع میں قبلے کی تبدیلی کا جو حکم آیا تھا، ہاں، تو وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پہ انگلی اٹھا رہے تھے کہ یہ کیسے نیک لوگ ہیں، یہ کیسے اللہ کے بندے ہیں، کبھی اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب ادھر انہوں نے رخ کر لیا. چلو یہ تو اس وقت کی بات تھی. ہمیں کہا نا آپ سے کہ ہمیں کوئی قبلہ ابھی چینج نہیں کرنا ہے. پھر اس آیت سے مجھے جو لیسن لینا ہے وہ یہ کہ میں اپنی زندگی کا قبلہ جو ہے وہ اس کو درست کر لوں، کہ میں کس رخ دین کو سمجھ کے چلی جا رہی ہوں اور مجھے کس رخ ہونا چاہیے اللہ کے کلام کو سمجھنے کے بعد. پھر یہ دیکھیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہو یا مغرب کی طرف. یعنی تم دین کا نام لے کے جس کو فالو کر رہے ہو نا، نیکی یہ نہیں ہے. تم سمجھ رہے ہو کہ یہ دین ہے جس پر میں چل رہی ہوں، اگلا سب جو ہے وہ لوگ سارے غلط ہیں، وہ غلط ہے، میں بس اور یقین کریے اس آیت میں آپ کو نا وہ بھی چیز پتہ چلے گی. جو لوگ تعصب میں پڑے رہتے ہیں نا، تعصب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
گمان میں اپنے آپ کو بس میں ہی صحیح باقی سب غلط. یہ چیز اگر آپ کے اندر ہے نا تو اللہ سے رو رو کے مانگے اس چیز کو اللہ میرے دل سے نکال دے, اور کیا صحیح چیز ہے میری رہنمائی تو کر دے. کہ اغوا ہی رہنمائی, جو اغوا رہنمائی کرے گا پھر آپ کو کوئی اس چیز سے ہٹا نہیں سکتا ہے. اصل ہدایت تو اللہ خود بول رہے نا, اصل ہدایت صرف اغوا کی ہدایت ہے, اور اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. پھر کیا ہے نیکی دیکھتے, ولیکن اور لیکن نیکی یہ ہے کہ دیکھو جو بھی شخص وہ ایمان لے آئے اللہ پر, سب سے پہلی چیز, کیونکہ آگے سارا تعلق جو اسی سے جڑا ہوا ہے, یہ ساری چیزیں آپ کی کب قبول ہوں گی جب آپ کے اندر یہ باتیں ہوں گی. فرسٹ اسٹیپ کہ جو بھی وہ ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر, نیکی یہ ہے کیونکہ اللہ پر ایمان رکھنا اور آخرت پر ایمان رکھنا, یہ دو چیزیں آپ کو برائیوں سے بچاتی ہے. یہ دو چیزیں جب آپ فیل کرتے ہو کہ ایک تو مجھے اللہ پر ایمان ہے, مطلب کہ اللہ کا ڈر میرے دل میں ہے. دوسرا یہ کہ میں جو کچھ بھی عمل کر رہی ہوں مجھے اس کا بدلہ آخرت میں ملنا ہے. اور جس کو دیکھو یقین, جس کو ایمان نہیں ہوتا ہے تو وہ اپنے حساب سے کام کرتا ہے. یہ آخرت کی فکر بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے. یہ آخرت کی فکر آپ کو دنیا کی محبت جو ہے نا اس کی خواہشات ختم کرتا ہے, دنیا کی محبت آپ کے دل سے ختم کرتا ہے. اگر ابھی بھی آپ کے دل میں دنیا کو لے کر بہت محبت ہے, دنیا والوں کی محبت ہے, مطلب ابھی تو اس کا آپ کا دل نہیں ٹھکا ہے. الحمدللہ اس سے تو کوئی انکار نہیں کرتا کہ مجھے اللہ پہ ایمان نہیں ہے. الحمدللہ کوئی گرا سے گرا مسلمان بھی ہوگا تو کبھی نہیں کہے گا کہ مجھے اللہ پہ ایمان نہیں ہے. اس پر بھی بولتا نہیں ہے وہ کہ مجھے ایمان نہیں ہے. پتہ ہے اس کو قیامت آئے گی, جزا سزا ملنا ہے, لیکن یقین, ایمان کے بعد یقین لاسٹ اسٹیپ ہے. جس دن یقین آ گیا نا, ایمان رکھنا الگ بات ہے, یقین کرنا اس کا الگ بات ہے. سورہ بقرہ کی شروع میں ہم نے کیا پڑھے, لاسٹ جو پوائنٹ تھا, اور وہ سب آخرت پر یقین رکھتے ہیں. شروع میں تو ایمان کہا, لاسٹ میں کیا کہا ہے, آیت کو ختم کہا کیا اس کو کہ وہ یقین رکھتے ہیں. یقین جس کو آ گیا نا پھر وہ ہر وہ چیز کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے اس کا رب راضی ہو جائے. تھرڈ از کہ وہ فرشتوں پر بھی ایمان رکھتا ہے اور تمام کتابوں پر. ال ہے نا, جیسے الحمد تمام تعریفیں تیرے لیے, تو ال کا معنی یہاں تمام میں جائے گا. تمام کے لیے اسپیشل کوئی ورڈ نہیں آیا ہے, لیکن ہم اس کو تمام کے معنی میں لیں گے. اور تمام کتابوں پر بھی وہ ایمان رکھتا ہے, یا جو بھی شخص رکھے گا, اور تمام نبیوں پر بھی. ٹھیک ہے. اور لیکن نیکی یہ ہے کہ جو شخص وہ ایمان رکھے اللہ پر, آخرت کے دن پر, اور یہ فرشتوں پر, اور تمام کتابوں اور تمام انبیاءوں پر. یہاں کوئی کوانٹٹی تھی جو حدیث ملتی ہے وہ ضعیف حدیث ہے, 1,24,000 نہیں. کیوں ہم بول کر جو ہے ہماری زبان پکڑ میں آیا اللہ کے حضور میں, تو اللہ تمام جتنے انبیاء تو نے بھیجے سب پر ہمارا ایمان ہے, یہ بولنا بہتر ہے بنسبت کوانٹٹی کے. اوکے. اور کیا ہے نیکی, اور دینا مال اس کی محبت پر. کس کی محبت پر؟ ٹھیک ہے, یس. چلے ٹھیک ہے, اگر دونوں چیزیں لیں تو اپنی جگہ صحیح ہے, غلط نہیں ہے. اگر ہم اللہ کی محبت میں بھی لیں, ہاں تھوڑا مشکل ہوتا ہے. انسان اپنی ضرورت پر, دنیاوی چیزوں پر بہت خرچ کرتا ہے. پریکٹیکلی ہم اپنی لائف میں دیکھتے ہیں, اور جہاں اس کو ذرا اللہ کے راستے میں دینے کو کہا جائے تو وہ کیا کرتا ہے, ہاتھ کھینچتا ہے. اب آپ آئیے پلٹ کے, کیوں یہ عمل کرتا ہے, کیوں؟ پھر یقین کی بات آگے دیکھو. یقین ہے تو کر لے, نہیں تو چھوڑ دے. اب دنیا پہ جو خرچ کرتا ہے, وہ دنیا پہ جو خرچ کرتا ہے تو اس پر دیکھو کہ جس چیز پر وہ خرچ کر رہا ہے اس کو سامنے دکھ رہی ہے نا, وہ مل جاتی ہے نا. فار ایگزامپل کہ اگر سمجھو کہ کچھ بھی خریدنا ہے اور اس کے لیے میں جا رہی ہوں, اگر بازار میں, مارکیٹ میں میں نے اتنا مطلب گھوم پھر کر اس چیز کو میں نے حاصل کر لیا نا, میرا جو وہ مال گیا تو ریٹرن میں مجھے کیا ملا وہ دکھ رہا ہے نا. لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جو ہے وہ بظاہر تو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے نا. پھر یقین کی بات ہے, یقین ہوگا کہ بھائی میرے کو آخرت میں ریٹرن مل رہا ہے, اور 1 روپے کا کتنا مل رہا ہے, اس دن بتایا تھا میں نے آپ کو 700. 1 روپے کا 700 روپیہ. ابھی بھی جس نے اکاؤنٹ نہیں کھولا ہے اللہ کے یہاں تو کھول لیجیے اکاؤنٹ. دنیا کی کوئی کمپنی, کوئی بینک آپ کو اتنا بینیفٹ نہیں دے گی جتنا اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں.
फिर मैं वही बोलती कि यकीन की बात है भाई, तो मेरे ऐसा होता है क्या, 1 रुपये का 700 कोई देता है क्या? अरे अल्लाह ताला बोल रहे हैं। ये ऐसी ऐसी आयतें असल में लोगों को ना अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की अहमियत नहीं पता है, और जिनको पता चल जाए ना, यकीन करिए कि वो जीते जी सब देकर चले जाएं, कुछ ना रखें अपने पास। क्यों? क्योंकि जब तक आप ज़िंदा हैं, आगे आ रही है बात इसी के ताल्लुक से, जब तक आप ज़िंदा हैं जो आपने दे दिया ना, असल में वही आपका था। मरने के बाद आपके ही माल में से 33% आपका रहेगा, बाकी नहीं आपका, 77% आपका नहीं। तो क्यों ना जीते जी 100% में सब देकर चली जाऊँ, जो भी मुझे देना है। क्या पता पीछे वो मेरा 33% भी मेरे रास्ते में मेरे बच्चे या मेरे पीछे जिन लोगों को मैंने छोड़ दिया है वो देंगे या नहीं देंगे। मैंने कहा ना, कुरान आपको अपनी फ़िक्र लगा देगा, आपको अपनी फ़िक्र लग जाएगी कि मैं क्या कर रही हूँ दुनिया में। आगे अगर हम माल की मोहब्बत में भी लेते हैं, माल की मोहब्बत में भी इंसान जो है वो बहुत ही कम जो है अल्लाह के रास्ते में देता है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं, और देना माल उसकी मोहब्बत पर, किसको देना बड़ी मुश्किल है, क़राबतदारों को। ये करीब वाले कौन है? रिश्तेदार। तो इसमें माँ बाप नहीं आएंगे, उनको तो हक है देना, उनको तो हक है, तुम्हारे माल में तो हक है ना उनका। दूसरे जो रिश्तेदार है, तुम्हारे भाई बहन है, या तुम्हारे ननिहाल के रास्ते बोल रही, ननिहाल के रिश्तेदार ले लो, और ददियाल के रिश्तेदार, या अगर मैरिड है तो ससुराल के रिश्तेदार और मायके के रिश्तेदार। थोड़ा मुश्किल काम है ये। मैं तो बोले नेकी है ये, मैं क्या करूँ, मैंने तुम्हें बता दिया। नेकी असल में यही है कि तुम्हारे दिल में अगर माल की मोहब्बत है, उसके बावजूद तुम क़राबतदारों को दो, यतीमों को भी दो, और मसाकिन मिस्कीनों को भी दो। ये यतीम तो समझ में आ गया, चलो ये भी समझ गया। मिस्कीन कौन है? मोहताज। कैसे मोहताज? सामने से नहीं मांगते। यस, उनको, आपको पता है कि उनको ज़रूरत है, लेकिन वो सामने से बोलते नहीं है ना, क्योंकि अल्लाह ताला बोलते हैं कि आगे पढ़ेंगे हम, आप उनकी पेशानी से उनको पहचान जाओगे। वो है ना, लोगों से लिपट कर मांगते नहीं हैं, पर लोग समझ जाते हैं कि उनको, तो वो उतनी समझ भी तो हमको होनी चाहिए ना कि अगले को ज़रूरत है। ठीक है, और किसको देखो, वब्न सबील, रास्ता, सबील यानी रास्ता, इब्न यानी बेटा, तो रास्ते का बेटा मतलब मुसाफिर। तो ये दोनों को मिलाकर हम लेंगे, मुसाफिरों को भी दो। ये कौन लोग, कैसे मुसाफिरों को दो मतलब क्या है? मुसाफिरों को दो मतलब जो अपने अहलो अयाल से दूर है, या आपके साथ वो सफ़र में है, उन्हें कुछ ज़रूरत पड़ गई तो उनको भी दो। आप ये सोच मत रखो अपना छुपा के रखा है और देखो रास्ते में हमसे मांगता फिर रहा है, नहीं, ये मत सोचिए कुछ भी। यानी कि अल्लाह ताला हुक्म दे रहे ना, आप कुछ मत सोचिए, आप ये सोच कर दीजिए कि मेरे रब का हुक्म है, बस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने यही कहा, आप ज़ाहिर को देख कर सामने वाले पे बिलीव कर दो, बातें मेरे ऊपर छोड़ दो। आप यकीन करिए कि इस कॉन्सेप्ट से अगर आप देंगे ना तो आपका माल वेस्ट नहीं होगा। पहली बात तो बहुत ज़्यादा एहतियात करना है कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, क्योंकि अपने पैसे को, अपने सरमाए को ऐसे वेस्ट मत करिए, बहुत ज़्यादा एहतियातन दीजिए। और अगर आपको डाउट हो रहा है सामने वाले पे, तो ये सोच कर दीजिए कि मेरे रब का हुक्म है, अल्लाह तूने तो कहा ज़ाहिर देख कर जो है उनके ऊपर बिलीव कर लो, बातिन मैंने तुझ पर छोड़ दिया। ठीक है, और किसको दो? वसाइलीन को दो, और सवाल करने वालों को दो। ये भी मुश्किल काम है। आज हमारे यहाँ कोई मांगने आता है तो कितना आसानी से, यानी ये देखो कि बाकी लोगों ने कितना बिगाड़ पैदा कर दिया है। ऐसा लगता है हमें कि ना अच्छे हैं, हाँ ऐसा होता है। फिर वही बात कहूँगी जो मैंने यहाँ कहा था, आप जाहिर को मांग रहे हैं, दे दो, क्या आपका थोड़ा सा क्या कमी हो जाएगी। और यकीन करिए आपने जो दिया है ना वो कहीं ज़ाय नहीं होने वाला। सवाल करने वाला कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, किसी भी कम्युनिटी का हो सकता है, किसी भी कम्युनिटी का हो सकता है। आप ये नहीं सोचो कि हिंदू है तो उसको नहीं देने का, ऐसा नहीं। ठीक है, हाँ, लेकिन जानते बूझते, अब आप बोलोगे कि गणपति का चंदा लेने को आते तो उनको दे सकते हैं आप। आप नहीं सवाल करते स्टूडेंट, मुझे तो ताज्जुब होता आप लोग क्यों सवाल नहीं करते तो माशाल्लाह आप लोग बहुत समझदार हो।
آپ یہ دیکھیے کہ جہاں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں ہر طرح کے لوگ ہمارے آس پاس رہتے ہیں نا، تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرا مال یہ لے جانے والا اس چیز میں لگائے گا، تو بہت ہی پولائٹلی منع کر دو بھائی اس میں ہم اپنا جو ہے وہ کنٹریبیوشن نہیں کرتے ہیں، آرام سے سمجھاؤ کرو۔ ایک دفعہ میں کہیں سے آ رہی تھی، صبح صبح کا ہی وقت تھا، اور ایک عورت میں دیکھ رہی تھی بہت سارے لوگوں سے مانگ رہی ہے، صبح صبح آتی ہوا بہت ہجوم تھا اس وجہ کے بعد، مانگ رہی ہے، تو چپکے سے جو بھی میری استطاعت تھی میں نے اس کو چپکے سے دی جا کے، اور میں ایسے لوگوں کے لیے پھر دل سے دعا بھی نہیں کرتی، اللہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کس وجہ سے مانگ رہی ہے، اور یقین کریے اس کے پیر میں اتنی موٹی پائل اور اچھا خاصا ہے نہیں، لیکن میں نے اس وقت وہ نہیں سوچا، مجھے یہ خیال آیا کہ الحمدللہ برقعے کے اندر وہ جیسی بھی ہوگی، لیکن اللہ جو بھی ریزن ہے اس کے سوال کرنے کا، اس کے ہاتھ پھیلانے کا، اس کو تو ختم کر دے۔ یعنی ہم کو ایسا دیکھ کر ان کو جیسے لائک نفرت نہیں آنی چاہیے دل میں، کیا پتہ کیا ریزن ہے اس کا، کس وجہ سے وہ مانگ رہی ہے۔ کتنے ایسے ضعیف اچھے ڈریس اپ ہو کے مانگتے تو دینے کو، میں ایسا نہیں کہ کچھ بدگمانی کر رہی، میں سوچتی اللہ کیا وجہ ہوگی اس آدمی کے مانگنے کی، اس وجہ کو تو ختم کر، پتہ نہیں کس وجہ سے یہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ حالانکہ دیکھیے ہاتھ پھیلانا بہت غیرت کو مارنے والی بات ہے۔ انسان کب ہاتھ پھیلاتا ہے کسی کے سامنے؟ جب وہ بالکل اپنی پوری غیرت کو مار چکا رہتا ہے، اس کے بعد جب جا کے کہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ اسے سمجھا رہے کہ تم سمجھتے ہو کہ بس میں نے نماز پڑھ لیا، روزے رکھ لے تو یہ میرے نیکی کا کام کر لیا، نہیں، وہ تو فرائض کے درجے پر ہے، وہ تو تمہیں کرنا ہی کرنا ہے، لیکن یہ دیکھو تم کہ تمہیں کرنے کی یہ کام ہے۔ جس طریقے سے دیکھیں کہ آپ کے پارٹس آف دی باڈی میں ساری چیزیں ایک دم فٹ اینڈ فائن رہے گی، جب بھی تو آپ ایک دم فٹ اینڈ فائن کہلاؤ گے نا۔ اگر آپ کی آنکھیں کام نہ کریں، آپ کے کان کام نہ کریں، آپ کا ایک ہاتھ کام نہ کرے، تو کیا آپ صحیح سے کام کر سکو گے؟ نہیں کر سکو گے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ نیکیوں کا ایک پورا پیکیج میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ وہ عمل ہے نیکیوں کا، یہ پورا پیکیج ہے جس کو تم کرو گے تو تم کہیں نیکیوں کے درجے تک پہنچو گے، اور یہ چیزیں ہمیں قبر میں کام آنے والی ہیں، ٹھیک ہے؟ اوکے، پھر اس کے بعد سائل ہو گیا، وفر رقاب۔ آج کے وقت میں شاید ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ ضرورت ہے آج مسلمانوں کو ان کو ہیلپ کرنے کی۔ کتنے لوگ ہیں بلا وجہ اٹھا کے جیل میں ڈال دیتے ہیں ان کو۔ ایک انسٹیٹیوٹ کا کال آیا تھا ہمارے پاس وہاں کلاس میں کہ ایسے ایسے لوگوں کو بہت چپکے ہم ہیلپ کر رہے ہیں، اور آپ کسی سے بات شیئر مت کریے گا، لیکن ایسا کچھ کنٹریبیوشن ہوتا ہے تو آپ کر کے دے دیجیے، تاکہ کچھ بے گناہ ہمارے نوجوان ہیں جو قیدی بنا کر لے جا چکے ہیں۔ تو ایسا موقع آتا ہے نا تو ہاتھ سے جانے مت دیجیے، یہ سوچیے کہ مجھے اس آیت پہ عمل کرنے کو مل گیا۔ کبھی ایسے آپ کے پاس کال آئے تو فوراً اس کو گردن چھڑانا۔ اس ٹائم میں ہوتا تھا نا کہ قیدی رہتے تھے، غلام رہتے تھے، تو نیکی کا کام تھا، ہے نا۔ جیسے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام بہت کرتے تھے، بہت زیادہ۔ تو ان کے والد کیا کہتے تھے ان کو؟ ارے ٹھیک ہے تمہیں شوق ہے یا نیکی کرنے کا، تو بوڑھوں کو کیوں چھڑاتے ہو؟ تم جوانوں کو چھڑاؤ تاکہ وہ تمہیں گروپ میں آئیں تو تمہارے کچھ کام آ سکے۔ تو یہ ہے کہ نیکی کرنے کو بھی ایسے کچھ لوگ، آپ کرنے کو جاؤ گے نا پیچھے سے ٹانگ کھینچیں گے کچھ لوگ آپ کی، نہیں رکو، فوراً آیت کو یاد کرو، میں لوگوں کی سنوں یا میرے رب کی سنوں، میرا رب کیا فرما رہا ہے، اوکے۔ اور یہ نیکی کیا ہے؟ دیکھیے اتنے کام ہونے کے بعد اب نماز کا ذکر آیا نماز کا ذکر پہلے۔ کچھ لوگوں نے اصل میں کیا ہے نا کہ نیکی کا لیول کیا بنا رکھا ہے؟ صرف سوشل ورک، بولیں گے ذرا نماز پڑھو، سوشل ورک کرتے نا بہت، اتنا بس ہو گیا، میرے کو کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی؟ نہیں، آپ کو پورا پیکج اگر آپ یہ لیتے ہو، اس پر عمل کرتے ہو، تو کہیں آپ جو اس کیٹیگری میں آؤ گے۔ پھر کیا ہے بات؟ اور قائم کرنا نماز کا، اور دینا زکوٰۃ، اور پورا کرنا اپنے عہد کو جب وہ عہد کرے۔ اصل میں یہ بھی نیکی ہے کہ وہ نماز کو قائم کرے۔ نماز پڑھنے کا ذکر کہیں بھی قرآن میں نہیں آیا۔ آج اصل میں ہم نماز پڑھتے ہیں، قائم نہیں کر رہے، ہم نماز پڑھتے ہیں ان دا سینس میں خود پڑھ رہی ہوں۔ قائم کرنا یعنی میں خود کے ساتھ خود جو پڑھ رہی ہوں تو دوسروں کو بھی اس طرف لانا، یہ ہے نماز کا قائم کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ مطلب جماعتیں کھڑی ہو گئی اور اقامت الصلاۃ ہو گیا، نہیں، یعنی خود کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس چیز کی طرف لانا، دعوت دینا نماز کی طرف۔ اور یہ نہیں سوچنا میں پڑھتی نا بس ہو گیا، دوسرا پڑھے نہیں پڑھے کیا کر لیا، نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو سب سے پہلے اس میں آپ کے فیملی ممبر آئیں گے،
اس کے بعد آپ آس پڑوس کو بھی دیکھو گے، فرینڈ سرکل ہے آپ کا، رشتہ دار ہے، سب کو اس طرح لانے کے. اب وہ آپ سوچیے کس طریقے سے لانا ہے، حالانکہ وہ بھی اللہ نے سکھا دیا ہے کس طریقے سے دعوت کا کام کرنا. پھر اس کے بعد اور دینا زکوٰۃ. نماز جو ہے یہ حقوق اللہ ہو گیا اور یہ حقوق العباد. اللہ نے کہیں پر بھی صرف اپنی بات نہیں کی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھی ساتھ میں لے کر چل رہے ہیں کہ یہ حقوق العباد ہے، یہ حقوق اللہ ہے. اور عہد کو پورا کرنا، جب بھی کوئی وعدہ آپ سے کرو، آج جا کے گھر پہ پچھلے کسی سے وعدے آپ نے کیے نا، نیکی کو پہنچنا ہے نا، نیکی کی کیٹیگری میں آنا ہے نا، تو یاد کریے آپ نے کسی سے کوئی وعدہ تو نہیں کر لیا. اور وعدہ بولے تو یہ ورڈ لوگوں کو اتنا بھاری لگتا ہے نا، وعدہ بولے تو پتہ نہیں کیا سمجھتے. نہیں، یہ بھی وعدہ ہے کہ اب بھی آپ نے اپنے بچے کو کہا رکو رکو تمہیں یہ دیتی ہوں، اور آپ نے نہیں دیا تو یہ بھی آپ نے وعدہ خلاف کیا. کتنی چھوٹی سی بات ہے، دن بھر میں نہ جانے ہم یہ کتنی دفعہ کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. تو یہ دیکھیے کہ اگر آپ یہ نہیں کر رہے ہو، اس سے اپوزٹ کچھ کام کر رہے ہو، تو وہ آپ کا اس کے اگینسٹ جو کام کر رہے ہیں وہ آپ کی نیکیوں کو نہیں، لائک ایک ڈٹرجنٹ کا کام کرے گا کہ آپ کی نیکیوں کو واش آؤٹ کر دے گا. سر اگر آپ نے کچھ بھی اس میں سے چھوڑنے کی کوشش کی، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا بھی عہد آپ نے کبھی کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نیکی تک پہنچنا ہے تو اس کو پورا کرو. بہت مشکل کام ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. کوشش کریے، کسی سے بھی کوئی وعدہ آپ نے لیا ہے تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کریے، نہیں تو کریے ہی نہیں. کسی کو آپ نے کہا ہاں آتی ہوں اور پتہ چلا آپ گئے نہیں. کامن بیماری ہے یہ، لوگوں کو بول کر بھول جانا، اس پر عمل نہیں کرنا، بہت کامن بیماری ہے یہ. آج لوگوں کے اتنا فطرت میں چیز بیٹھ گئی ہے نا، کیوں انسانوں پہ سے ایک دوسرے کا جو بلیو ہٹتے جا رہا ہے، اسی وجہ سے نا بھروسہ کیوں ختم ہوتے جا رہا ہے. وعدہ کرتا ہے مکر جاتا ہے، کرتا ہے مکر جاتا ہے. چھوٹی سی چھوٹی بات، چاہے آپ کے اور آپ کے بچے کے بیچ کی بات کیوں نہ ہو، اس پر دھیان دیجیے. کیونکہ چھوٹے سے ہم شروع کریں گے نا تو بڑے لیول تک جائیں گے. کہ بڑے لیول کا کوئی وعدہ اگر میں نے کسی سے کیا ہے تو اس کو، اور انشاءاللہ اس پہ یہ وعدے پہ پورا ابا سے لے کے اس کے بندوں تک ایک پورا لسٹ ہے. کسی اور دن انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. وہ صابرین، اور صبر کرنے والے ہوں کبھی سختی کے دنوں میں اور تکلیف کے دنوں میں اور جنگ کے دنوں میں. یہ 3 وقت ایسا ہوتا ہے انسان کی زندگی کا جب اس صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. کوئی اس کے اوپر سخت حالت آ گئی اس کے اوپر، کوئی بہت زیادہ جو وہ بالکل برداشت نہیں کر پا رہا ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے نہیں کرو گے تو نیکی کے درجے تک پہنچو گے. کوئی تکلیف اس کو آ گئی ہے، اس پہ بھی اس کو صبر کرنا ہے. یہ سوچ کر صبر کرنا ہے، ایک تو تیرا حکم ہے اللہ، اور دوسرا کہ میں نیکی کے نیکو کاروں کی کیٹیگری میں جانا چاہتی، اس لیے میں جو اس پر صبر کرتی ہوں. لڑائی کے وقت انسان کو صبر نہیں ہوتا ہے. چلو ہم نہیں جا رہے کسی جنگ کے میدان میں جنگ کرنے کو، لیکن آپس سے بھی تو کبھی بھی لڑائیاں ہو جاتی نا، چاہے وہ ہمارے فیملی لیول پہ ہو، چاہے معاشرتی لیول پہ ہو. اس وقت صبر آپ کو کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ کیوں کرنا ہے؟ ہاں ہاں، اللہ کا حکم ہے. بس یہ سوچ بالکل دماغ میں فٹ کر لیجئے، مجھے کیوں کرنا ہے اور کیوں نہیں کرنا ہے، اللہ کا حکم. بس یہ سوچ آپ کو یہ انشاءاللہ یہ سب کروائے گی انشاءاللہ. اوکے، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صدقوا، جنہوں نے سچ کہا. آج میں اور آپ اپنے آپ کو سچا نہیں بول سکتے کہ میں بہت سچی بابا، نہیں بول سکتے. یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اس کیٹیگری میں آؤ گے، پھر تم بول سکتے ہو. اور پتہ اس کا جو انعام ہے نا وہ آگے چل کے بہت آخر میں آپ کو ملے گا. پھر ہم لنک کریں گے اس آیت سے اس کو، کون ہے وہ جو لوگ جنہوں نے سچ کہا، آگے چل کے ملے گا. یاد رکھیے گا اس کا لنک. میں نے کہا قرآن کی تفسیر کہیں پڑھنے سے ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. قرآن اپنے آپ میں خود تفسیر ہے، اور اللہ تعالیٰ خود بول رہے ہیں کہ ہر آیتوں کو ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا. آپ کسی کی تفسیر نہیں بھی پڑھیں گی نا تو خود بخود قرآن اپنی تفسیر آپ کو کروا دے گا. اور یہی لوگ وہ متقی ہیں. شروع میں نے آپ سے کہا تھا متقی کی کیا تصویر میرے ذہن میں ہے، اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اصل پرہیزگار یہ ہے اللہ کی نظر میں، اصل متقی یہ ہے جو یہ سارے کام کرتا ہے. تو ایک بیسک لیول پہ آپ کو کسی سے اگر بات کرنی ہے، آپ کو یہ اس کو دین کی دعوت آپ نے دی، کرنے کے بس یہ کام اتنے سے کر لو. بس تھوڑی سی لسٹ ہے، اتنے سے ہی آپ کو
دین بہت آسان ہے، کیا مشکل ہے بتاؤ؟ نہیں پتہ تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں نہیں سمجھتی اس میں سے کہ ہمیں یہ چیزیں نہیں پتہ تھی۔ ایز اے مسلمان الحمدللہ ہم کو پتہ ہے، اور معاشرے کا کسی بھی مذہب کا انسان ہوگا نا، وہ ان چیزوں کو کبھی نہیں بول سکتا ہے کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ اگر انسان فطرت پہ ہوگا نا تو وہ ڈیفینیٹلی ان چیزوں کو پسند کرے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔